اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سینٹ کا الیکشن مکمل ہو گیا اور آج پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ابھی کچھ دیر قبل بڑی جذباتی تقریر کی ہے اور انہوں نے اپنی وہ تمام باتیں دہرائی ہیں کہ میں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے 25 سال محنت کی اور میں نے یہ کیا وہ کیا اور میں سسٹم کو ٹھیک کر کے چھوڑوں گا، میں خواہ حکومت میں رہوں یا اپوزیشن میں رہوں۔ وزیر اعظم صاحب ظاہر ہے اپنے ممبروں کے ہاتھوں پریشان ہیں کہ ان کے کچھ ممبرز نے ان کو ووٹ نہیں دیے۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب کو اپنی منجی کے نیچے ڈنگوری پھیرنی چاہیے تھی کہ یہ ممبر آخر کون ہیں۔ آپ نے ان کو ٹکٹ دیتے ہوئے دیکھا نہیں تھا؟ آپ جو ٹیم لا رہے ہیں تبدیلی کے لیے، ریاست مدینہ بنانے کے لیے، وہ ٹیم کن لوگوں پہ مشتمل ہے؟ آپ نے ٹکٹ دیتے ہوئے جو چور چکا آیا اس کو ٹکٹ دیا۔ پہلے بھی آپ کے 20 آدمی بکے، اب بھی 20 آدمی، پھر اب 15-16 آدمی پھر اب بک گئے۔ تو آپ کے بندے بار بار بک رہے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ میں گئے، میں نے کل اس کی تعریف کی کہ آپ نے کوشش کی کسی طرح سسٹم کو ٹھیک کرنے کی، لیکن یہاں مسئلہ تو صاحب اداروں کا ہی ہے نا۔ ادارے اگر ٹھیک ہو جاتے تو یہاں جو الیکشن ہوتے رہے ہیں 85 پھر 88 پھر 90 پھر 93 پھر 97 پھر 2002 پھر 2008 پھر 2013 پھر 2018، اگر ادارے ٹھیک ہو جاتے تو یہ سارے تماشے تو نہ لگتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عمرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے گونگا، بہرا اور اندھا ہے۔ اس سے یہودی اور ہندو الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیانتداری سے الیکشن کرواتا ہے، اور ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے یہ جب بھی الیکشن کرواتا ہے اس پہ اعتراضات اٹھتے ہیں، آوازیں کسی جاتی ہیں۔ اب پچھلے الیکشن میں 2018 والے الیکشن میں، اس سے پہلے 2013 والے میں ساری اپوزیشن شور ڈالتی رہی، الیکشن کمیشن نے نہیں سنی۔ اب پھر 2018 والے میں ابھی تک چیخیں مار رہی ہے مریم اور بلاول دونوں، اور زرداری اور نواز شریف اور ہمارے مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو وہ سب الیکشن کمیشن کے خلاف آپ اس دن کے لگے ہوئے ہیں۔ آج وہ بڑی منہ بنا کے کہہ رہی ہیں محترمہ کہ خان صاحب اداروں پہ بول رہے ہیں، تو تم کس پہ بول رہی ہو؟ تم 2-2.5 سال سے کس کے خلاف بول رہی ہو؟ بہرحال میں اس وقت میرا موضوع یہ نہیں، میں ان کو تو چھوڑتا ہوں۔ میں خان صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آپ کے اپنے ہی لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا، کسی غیر نے نہیں دیا۔ آپ کے اپنے لوگ بکے ہیں، آپ کے دائیں بائیں لوگ جو ہیں دھوکہ دینے والے۔ میں بڑی دیر سے آپ کو خبردار کر رہا تھا کہ آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں آپ ان پہ نظر رکھیں۔ آپ کے فواد چودھری نے آتے ہی پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب سے پھڈا لیا۔ کیا تک تھا اس کا مفتی منیب الرحمان صاحب سے چاند کے مسئلے پہ پھڈا لینے کا؟ اس کی وزارت یہ نہیں تھی، اس کا شعبہ یہ نہیں تھا، لیکن ہر شعبے میں ٹانگ اڑائی، اپنا کام ٹھیک نہیں کیا۔ یہ وزیر اگر ان ایم پی اے ایم این اے سے ٹچ رہتے، ملتے، تو یہ کیسے ان کے ہاتھ سے نکلتے؟ ان کو پتہ نہیں چلا؟ یہ سوئے ہوئے تھے کہ ہمارا کون کون سا بندہ بک رہا ہے۔ جب ویڈیو چل رہی تھی میڈیا پہ تو شیخ رشید کیا کر رہا تھا؟ شیخ رشید جس دن سے وزیر داخلہ بنا اس کو بیان دینے کے سوا، بیان تو وہ وزیر بننے سے پہلے بھی بہت دیتا رہا، جب فارغ تھا اس وقت بھی بیان دیتا تھا۔ اب بھی صرف بیان ہی دینے شیخ صاحب۔ یہ جو خرید و فروخت کر رہے تھے آپ کو نظر نہیں آئے؟ آپ کے نیچے سارے ادارے آپ کے انڈر ہیں، ایف آئی اے ہے، پولیس ہے، باقی سب ادارے آپ کے انڈر ہیں۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب یہ خرید و فروخت ہو رہی تھی اسی وقت موقع پہ ان کو پکڑ لیتے، ان کے ووٹ دینے تک نوبت نہ آتی اور ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیتے جو خرید و فروخت کر رہے تھے، جو پاکستان کی جمہوریت کو گندا کر رہے تھے، جو سارے سسٹم پہ داغ لگا رہے تھے، دھبا لگا رہے تھے۔ آپ کو ان کو اسی وقت موقع پہ پکڑنا چاہیے تھا۔ آپ سوئے رہے اور پیش گوئیاں کرتے رہے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے، کوئی ہمیں ہرا ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کو اگر تھوڑی بہت بھی شرم ہے تو شیخ صاحب آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آپ اس شیخ حفیظ شیخ کی، مجھے اس کی جیت ہار سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، لیکن مجھے صرف آپ کی وزارت داخلہ سے کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی، جب کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں
کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ووٹ بکے ہیں، لوگوں نے پیسے لیے ہیں، لوگوں نے پیسے دیے ہیں، اور اپنی پارٹی کے بجائے دوسری پارٹی کو سینٹ میں ووٹ دیا گیا۔ ساری دنیا نے دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو یا شیخ رشید نے نہیں دیکھا یا الیکشن کمیشن نے نہیں دیکھا۔ الیکشن کمیشن کو بھی، ہمارے الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آتا، میں تو بھگت چکا ہوں، میرا نشان تبدیل کر دیا گیا تھا یہاں 2013 کے الیکشن میں، اور نشان جان بوجھ کے تبدیل کیا تھا، پٹواریوں نے کروایا تھا پیسے دے کے۔ اب میں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک گیا، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ریفر کیا، الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن جو ہے صرف تنخواہیں لینے کے لیے، اور یہ اپنے من پسند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، سسٹم کو خراب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اور کوئی اگر بولے تو کہتے ہیں جی اس پہ توہین عدالت ہو جائے گی، الیکشن کمیشن کی بے حرمتی ہوگی۔ اگر توہین عدالت بھی لگنی ہے، لگنی چاہیے، تو جو 2.5 سال سے اداروں کے خلاف بول رہے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی خلاف بول رہے ہیں، عدالتوں کے خلاف بول رہے ہیں، فوج کے خلاف بول رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے خلاف بول رہے ہیں، اسمبلیوں کو جعلی کر رہے ہیں، ان پہ کوئی توہین عدالت نہیں ہے۔ اب آپ توہین عدالت کا بھی شور ڈال رہے ہیں، جی خان صاحب نے یہ کہہ دیا تو لگائیں، خان صاحب پہ بھی لگائیں، ان سب پہ بھی لگائیں جو 2.5 سال سے روزانہ اداروں کے خلاف بیان دے رہے ہیں، ان پہ توہین عدالت لگائیں اور ان سب کو نااہل کریں، ان کو نکالیں حکومتوں سے، اور جن کے خلاف چارجز ہیں، جن کو سپریم کورٹ مجرم قرار دے چکا ہے، جو سزا یافتہ ہیں، ان کے نام کی پارٹیاں چل رہی ہیں، وہ پارٹیوں کے ہیڈ ہیں، ان کی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے کسی صورت بھی اسلامی کہلانے کے تو لائق سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ریاست مدینہ کے شایع نشان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ جمہوری بھی نہیں ہو سکتا، اس سسٹم کو کوئی جمہوری بھی نہیں کہہ سکتا، اس کو بکاؤ سسٹم ہی کو کہہ سکتا ہے، کہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہو، جس کے پاس زیادہ مال ہو، جس کے پاس حرام کا پیسہ زیادہ ہو، وہ ہمارے سسٹم کو خرید لے، وہ ہمارے اداروں کو خرید لے، اور جو چاہے من مانے فیصلے کروا لے، جس کو چاہیں جتوائیں، جس کو چاہیں ہروائیں۔ تو یہ بہت پہلے ہم کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، کیا اس لیے رہا ہو؟ کاش کبھی یہ قوم جاگ جائے، جو قوم 5 سال جوتیاں بھی کھاتی ہے، پیاز بھی کھاتی ہے، 100 جوتے بھی کھاتی، 100 پیاز بھی کھاتی، یہ قوم کہیں اٹھ جائے، یہ چوروں کے گلے میں ہاتھ ڈالنے والی قوم، یہ دھوکہ دینے والوں کو لیڈر بنانے والی قوم، یہ قوم کو تنگ کرنے والوں کو لیڈر، پتہ نہیں کیا، جب قومیں اس حالت کو پہنچ جائیں تو پھر میری یہ بات یاد رکھو، قرآن پاک کا، سارے قرآن پاک کا اصول یہ ہے، جو بیان ہمیں فرمایا گیا، قوموں کے احوال بیان کر کے، جو قومیں سبق نہیں سیکھتی ان کے احوال بیان کر کے فرمایا گیا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والو، ہم نے، بصیرت والو، آنکھ والو، ہم نے یہ سارا کچھ جو بیان کیا اس لیے کیا تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ اگر ہم ان لیڈروں کو جو روزانہ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، علانیہ کر رہے ہیں، اور پھر آ کے معصوم بھی بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو میں اپنے سننے والوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں، میرا پیغام جہاں محبت ہے جہاں تک پہنچے، میرا پیغام پہنچائیں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، یہ لیڈر کئی سالوں سے قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں جمہوریت کے نام پہ، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، اور ہمیں ایسی جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں رب کا بھیجا ہوا دین چاہیے، شریعت چاہیے، اللہ کا قانون چاہیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام چاہیے، اسی سے صفائی ہوگی، اسی سے انصاف ہوگا، اسی سے یہ چور جو ہیں یہ تختہ دار پہ جائیں گے، اسی سے یہ پکڑے جائیں گے، اور وہی ایسا نظام ہے جو ان چوروں کی، ان بکنے والوں کی اور خریدنے والوں کی روک تھام کر سکتا ہے، ان کو نکیل ڈال سکتا ہے، وگرنہ اور کوئی طاقت یہاں چھوٹے موٹے افسر جو ہیں، جو کچھ بیچارے دیانتدار ہیں بھی ہیں الحمدللہ، وہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ کوئی نظام سے اوپر والی چیز ہیں۔ اس لیے اب میری آپ لوگوں سے اپیل ہے، عوام الناس سے اپیل ہے کہ آپ جاگ جائیں، آپ اٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اس ملک کو بچانا ہے تو آپ کو اور مجھے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔